اپنی ساری زندگی اپنے ملک اور قوم کی خدمت کے لیے اور اس پاکستان قوم کو ایک باعزت قوم بنانے کے لیے اور آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے وقف کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ میرا عزم ہے، یہ میرے دل سے بات ہے، کیونکہ میں رہا ہوں تقریباً 7-8 سال میں پوزیشن پہ رہا ہوں، اور میں نے دیکھا کوئی پوزیشن جو ہے نا، یا تو آپ پیسے کمانا چاہتے ہو نا، آپ کی خواہش یہ ہو کہ آپ ایک پوزیشن پہ پہنچے اور آپ ٹیکے لے، بڑے بڑے جو آپ کی اس وقت سچویشن ہے، محلات خریدے، اپنے لیے پالیسیاں بنائیں، اپنے لیے۔ الحمدللہ میں سب کے سامنے کہتا ہوں اللہ نے کیا شکر الحمدللہ۔ بالکل کیٹیگری کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آج تک سرکار کا، حکومت کا ایک پائی ایک پیسہ بھی حرام ہو، اور جب سپیکر نیشنل اسمبلی تھا تو تاریخ میں پہلی دفعہ یہ بیٹے یہ ہمارے میڈیا کی جو ادھر کرتے ہیں نا ہمارے پارلیمنٹ میں، ان کی جو بھی خیالات ہے یا جو ان کی چینلز کی جو پالیسی ہے، لیکن ان سے پوچھے پہلی دفعہ تاریخ میں سب سے زیادہ بچت کی ہے۔ 1 بلین 52 کروڑ روپے میرے دور میں ایک سال میں ہم نے بچت کی ہے، جو تاریخ کا ایسا ہے کبھی نہیں ہو سکا۔ میں یہ بات اس لیے کہنا چاہتا تمہیداً مختصر کر رہا ہوں کہ یہ جو اس وقت ہم کر رہے ہیں سب کچھ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان اس صورتحال میں مزید سروائیو نہیں کر سکتا۔ ہم سب کو اپنے ذات سے بالاتر ہو کے سوچنا ہوگا۔ ہم سب نے اس ملک کے لیے اور اس قوم کے لیے سوچنا ہوگا، تب ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ تو آپ کے ساتھ ہماری یہ پوری ٹیم کی کمٹمنٹ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اپنے کمٹمنٹ پہ، اپنے جو نظریے پہ، اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، اور عمران خان اگر جیل میں رہ کے بھی کمپرومائز نہیں کرتا تو انشاءاللہ تعالی ان کی صفائی کے طور پر کسی طور پر کمپرومائز نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ایک دو باتیں آج ہوئے کہ پنجاب میں حامد رضا صاحب نے تو کہا کہ ہم اس کی دوسرے سمجھتے ہیں، لیکن کچھ دنوں سے جو یہ میڈیا کے اوپر کدھریں بڑھتی جا رہی ہے کہ اگر وہ ہماری نیشنل اسمبلی میں بھی ہوئی اور ادھر جو ابھی بل پاس ہوا، ان کو تکلیف یہ ہے کہ جتنی آزادی رائے اور جتنا میڈیا اور سوشل میڈیا میں جو اس وقت ان کی جو پالیسیاں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں، تو ان کو اس کو بڑی تکلیف ہے، اور یہ ابھی میڈیا کو گلا دبانے کے لیے اور میڈیا کو چپ کرانے کے لیے اور میڈیا کو مزید پابندی اس کے اوپر پابندیاں لاگو کرنے کے لیے اس قسم کے یہ بل لا رہے ہیں۔ وہ بھرپور مذمت کرتے ہیں اور اس کی ہر حال میں ہر لیول پہ اپوزیشن کریں گے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ اس سب کو اعتماد میں لینا چاہیے اور اس کی مشاورت سے جو ہے نا کوئی قانون سازی پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اس وقت 2-3 پولیٹیکل ایشوز ہیں، اس پہ خان صاحب کی آج مبارک ہو کہ ان کے خلاف جو جھوٹی مقدمات بنائے گئے ہیں، اور تھوڑا بھی عدالت ہے جو ہے نا آج اس کے اندر میرٹ پہ سنیں تو کسی کیس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آج جو عدت کا کیس تھا اور خاص کر جو ٹیریان کا جو کیس تھا، دونوں کیسے وہ خارج ہو گئی ہیں، اور لیکن ہم نے ابھی پوچھنا ہے، ہم نے اس عدالتوں سے بھی پوچھنا ہے اور ان لوگوں سے پوچھنا ہے کہ عمران خان کو ناجائز طور پر آپ نے جیل میں رکھا اپنی ذاتی انتقام اور اپنی ذاتی بغض اور حسد کی وجہ سے، اور روزانہ جو کیسز آپ نے 200 سے زیادہ کیسز بنائے ہیں، ان کی جیل کی اوقات ان کو کون واپس کرے گا؟ اور اگر آپ کا خیال ہے کہ عمران خان اس طرح جھک جائے گا اور وہ پیچھے ہو جائے گا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ عمران خان اس مٹی کا بنا نہیں ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں۔
آپ نے اس کے اوپر اگر جتنا بھی دباؤ ڈالا، آپ یہ یاد رکھیں عمران خان انشاءاللہ کھڑا ہوگا، وہ انشاءاللہ لندن فرار نہیں ہوگا جس طرح آپ لوگوں کا وہ تیرا رہا ہے۔ ابھی میں ادھر کل گیا تھا پشاور، تو چیف منسٹر سے بھی ملاقات ہوئی اور جو ہمارا فوڈ منسٹر ہے اس سے بھی ملاقات ہوئی۔ میں تو حیران رہا، یعنی خیبر پختونخوا حکومت جو ہے نا وہ 6 لاکھ ٹن گندم خریدنا چاہتی ہے، اور ادھر جو کسانوں میں ہم گئے، جو کسانوں کا حال کیا گیا ہے، اور جس طرح کسانوں کو اگر وہ کوئی مظاہرے میں جانا چاہتے یا کوئی احتجاج کرنا چاہتے تو اس کو بلایا جاتا ہے کہ آپ نے اگر احتجاج کیا تو آپ کو یہ بھگتنا پڑیں گے۔ تو بھائی ہم تو آپ کو تو چاہیے، بڑی بی بی کو تو چاہیے کہ وہ اس کی ایکسپورٹ کے لیے سوچے، کوئی اور طریقہ بنائے، لیکن بجائے اس کے ان کی بغض اور حسد کو دیکھیں کہ ان کو اتنی بغض اور حسد میں یہ خاتون آ چکی ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ سپورٹ کرے، سہولت دے، انہوں نے بین لگا دیا۔ یعنی کس قانون کے تحت؟ یہ تو ہمارا آئین اور قانون کے، یہ کوئی انٹرنیشنل بارڈر تو نہیں ہے، یہ کوئی انٹرنیشنل بارڈر تو نہیں ہے، آپ کیسے اس کو روک سکتے ہیں؟ اور پھر جب ہم اسی ریٹ پہ لینا چاہتے ہیں 3900 اس کے پر جو فکس کیا ہے اس کے مطابق لینا چاہتے ہیں، پھر آپ کیوں روک رہے ہیں؟ خود نہیں خریدتے اور جانے بھی نہیں، خود خرید بھی نہیں رہے ہو اور جانے بھی نہیں، یہ تو کسان دشمنی ہے۔ اور انٹرسٹنگلی جو سکینڈل ہوا ہے اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہو۔ ابھی تک کو جو انہوں نے کمیٹی بنائی ہے، کمیشن بنایا ہے، اس کی کوئی نتیجہ نکلا؟ کوئی ریزلٹ نکلا؟ لوگ آپ کے گربان میں ہاتھ ڈالیں گے۔ آپ کا اگر خیال یہ کہ تم اس کو جو ہے نا کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہ ڈالو اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ تم پہ ڈالے، یہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ دبانا چاہتے ہیں کسان کو، یعنی پنجاب میں تو امن مارشل لا لگی ہوئی ہے۔ بھائی ہمیں آؤ خیبر پختونخوا میں جس نے جلسہ کرنا ہے آئے جلسے کے لیے، اس کو سیکیورٹی بھی دیں گے، اس کو سپورٹ بھی کریں گے، لیکن پنجاب میں جو حال ہے، چکزئی صاحب اور ہم گئے تھے، فیصل آباد میں ہمیں جلسے نہیں کرنے دی جا رہا ہے، ہمیں لاہور میں جلسہ نہیں کرنے دی جا رہا ہے، کراچی میں ہمیں نہیں کرنے دیا جا رہا ہے۔ بھائی کس قانون کے تحت تم روک رہے ہو؟ سیکیورٹی اور سیکیورٹی کا مسئلہ صرف ہمارے لیے ہے، ہمیں خان صاحب نے روکا ہے، لیکن ابھی ہم نے فیصلہ کیا ہے اور خان صاحب نے میسج بھی بھیجا ہے، انشاءاللہ ابھی ہم اپنے مشران سے مشورہ کریں گے، کم از کم ہم پوری ملک میں 12 جلسوں کی ایک شیڈول دے رہے ہیں۔ 12 جلسے اسلام آباد میں بھی ہم نے درخواست دے دیے، 8 تاریخ کو اسلام آباد میں بھی جلسہ کریں گے انشاءاللہ، لاہور میں بھی کریں گے، کراچی میں بھی کریں گے، فیصل آباد میں بھی کریں گے، ہر جگہ جائیں گے۔ ہم سب سے پہلے جو قانونی راستے ہیں اس قانونی راستوں کو جو ہے نا ہم کوشش کریں گے کہ اس کے ذریعے ہمیں جلسے کی اجازت ملے۔ اگر نہیں ملتا تو حامد رضا صاحب سے میں کہتا ہوں کہ فیصل آباد میں ہم نے جلسہ کرنا ہے، اگر کسی کا پھر ہم دیکھیں گے کہ کون کس طرح روکتا ہے، لیکن اس حد تک ہمیں نہ لے کے جاؤ، یہ ہمارا آئینی قانونی حق ہے کہ ہم اپنی بات پہنچائے۔ ہم نے تو پرامن جلسہ کرنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ تو ایک تو یہ بالکل آج میں حکومت کو یہ بالکل کلیئر الٹیمیٹم دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو پروسیجر اس کو اڈاپٹ بھی کیا، آپ مسلسل ڈیلینگ ٹیکٹس کر رہے ہیں، تو ہم انشاءاللہ یہ جلسے کریں گے، پوری 1-2-3 دن کی انشاءاللہ اندر ہم پوری ملک میں جلسوں کا ایک پورا شیڈول دیں گے۔ اور یہ جو بجٹ میں ابھی آ رہا ہے، جو بجٹ کا ابھی سیزن چل رہا ہے نا، بجلی کی قیمتیں کس حد تک پہنچی ہے۔ کل خیبر پختونخوا چیف منسٹر صاحب سے میری بات ہوئی ہے اور وہ خود بھی میڈیا میں بتایا گا، لیکن انہوں نے جو بات کی ہے کہ آپ کہتے ہو کہ خیبر پختونخوا میں جو ہے نا بجلی کی چوری ہو رہی ہے، تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ دیکھ لے کہ کدھر چوری ہو رہی ہے، وہ اس پہ اسٹیمیٹ کرے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہمارے اوپر کوئی ثابت ہوتا ہے کہ اتنی جو نا یہ لاسز ہے، تو میں اپنے فنڈ سے اس لاسز دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا ہے کہ میں وہ لاسز دینے کے لیے تیار ہوں، اگر وہ 60 ارب بنتے ہیں 120 ارب، لیکن جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہے، جو ریاست کی کمٹمنٹ ہے، جو ہمارے نیٹ ہائیڈر پرافٹ ہے یا ہمارے دیگر جو NFC ایوارڈ کے مطابق جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہے، اس پوری کمٹمنٹ کو تو پورا کرو۔ وہ کمٹمنٹ بھی نہیں پوری کرتے،
فنڈ میں نہیں دیتے. جو آپ نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کیا تھا کہ جو ہم پاٹا کو مرج کریں گے, اس کے جو فنڈز ہے 3% NFC ایوارڈ کا پورے پاکستان کو جو ہے نا خیبر پختونخوا کو دیا جائے گا تاکہ پاٹا کی ڈیولپمنٹ میں استعمال ہو, اور پھر تم کرتے ہو وہ بھی نہیں دیتے. اور اس طرح جو ڈیوٹی بیانے کہ 20 گھنٹے 18 گھنٹے اور 12 گھنٹے جو شیڈنگ کرتے ہو, تھوڑی بہت انڈسٹری میں اگر کوئی جانا وہ بھی ختم کرتے ہو, اور الٹا بھی یہ کہتے ہو کہ ہم نے ٹیکس بھی نافذ کرنا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے, ہم کوئی ٹیکس پہ وہ نہیں بھاگتے, لیکن آپ تو ہمیں وہ ایکول اپرچونٹی تو دیں. اگر ہماری صوبے میں وہاں لڑائی ہے, وہاں وار زون ہے, تو آپ کو چاہیے کہ اس سچویشن کو کہ جو ایک صوبہ جنگ زدہ ہے, حالات جنگ میں ہیں, اور اس کی اکانومی بری طرح متاثر ہے, وہاں انویسٹمنٹ وہاں سے نکل چکی ہے, تو ان کے ساتھ نیگوسیشن سے ایک بنا لے اور سٹیپ وائز کرے. اگر کوئی اس قسم کا اقدام کرتے ہیں کہ یکدم کوئی ٹیکس نفاذ ہوگا, تو خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے نا اس کی بس کی بات نہیں ہوگی کہ وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کنٹرول کر سکے. ویسی بھی وار زون سچویشن اتنی خراب ہے, سپورٹ بھی نہیں دے رہے, اپنے آفیسر بھی نہیں دے رہے. تو اس لیے ہم اس کو وارن کرتے ہیں کہ اس ملک کو اس طرف نہ لے کے جائے کہ ملک میں انارکی ہو. یہ بنیادی وجہ ہے کہ ملک میں کوئی آئین اور قانون نہیں ہے. آئین کے مطابق تمام اکائیوں کا اپنا اپنا رول ہے. اگر آپ کو ایک صوبی سی ڈیمانڈ ہے کہ آپ مجھے متعلقہ جو ہے نا آپ آفیسر تھے, قانون کے مطابق آپ باؤنڈ ہے کہ آپ دیں. اگر آپ سے ایک صوبے کی کوئی اور بھی جو آپ کے فنڈ رہتے ہیں آپ کی ڈیمانڈ, تو آپ باؤنڈ ہے کہ آپ وہ دیں. آپ نے پنجاب کے کسانوں کو رلا دیا اس لیے کہ آپ کی تجوریاں بڑھ رہی ہیں, اس لیے کہ آپ نے اپنی جیبوں میں جو آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے, اپنے خزانے بھر رہے ہیں, آپ نے جو ہے نا یورپ میں امریکہ میں اپنی محلات بنانے ہیں, عیاشیاں کرنی ہیں, اور ادھر جو ہے نا کسان رول رہا ہے. میں یقین سے کہتا ہوں جو پنجاب کے کسانوں کو اس دن میں نے تنظیموں کے ساتھ بات کی, مجھے تکلیف پہنچی کس طرح, اور اس کے ساتھ گرفتار بھی کیا. اور پھر جو انڈسٹریز ہیں انہوں نے کہا, یہ نا بیٹے ہیں حامد رضا صاحب جو انڈسٹری کی نمائندگی ملے, انہوں نے بھی کہا کہ ہمارا 40% کاروبار رہ گیا, 60% کاروبار ختم ہو گیا ان کی پالیسیوں کی وجہ سے. اور ٹک ٹاک پہ آ کے کبھی جو ہے نا ایک سوٹ پہن کے جو ہے نا آگے پیچھے ہوتی ہے, کبھی IGP بن جاتی ہے. ہم رسپیکٹ کرتے ہیں, خاتون ہے, اس کی رسپیکٹ, لیکن آپ بھی تھوڑا پریکٹیکل ہو جائے, ٹک ٹاک کی چیف منسٹر نہ بنے. کسانوں کے حق دو, مزدوروں کے حق دو, اور جو ادھر سب کچھ ہو رہا ہے, جو آپ لوگوں نے گندم کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہو, اپنا رویہ درست کرو اور کوئی انتظام کرو کہ وہاں اس کی ریٹ ہیں, ان کے لیے کوئی مارکیٹ ڈھونڈو. اور جو آپ نے سکینڈل جو ملوث ہے, میرا کیا خیال مطالعہ اس پہ جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ میں صحافیوں سے پوچھا آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں, ہونا چاہیے کہ نہیں؟ یہ بات ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن ہو, اور جوڈیشل کمیشن میں جو رسپانسبل ہیں ان کو ایسی سزا دی جائے کہ آئندہ کے لیے کوئی کسانوں کے ساتھ کھلواڑ نہ کر سکے. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ تعالی ہم سب نے, ڈاکٹر حضرات نے, ہم وکیلوں کے پاس گئے, ابھی آپ کے پاس آئے, ابھی ٹیچرز کے پاس بھی جائیں گے, سب کے پاس جائیں گے, اسٹوڈنٹ کے پاس جائیں گے, اس ملک کو بچائیں گے, اس ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی قائم کریں گے. اس ملک میں تمام شہریوں کی حقوق برابر ہے, کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے, سب ایک جیسے انسان ہے, سب ایک جیسے شہری ہے. وہ کراچی کا شہری ہو, وہ خیبر پختونخوا کا ہو, لاہور کا ہو, یا وہ گلگت بلتستان اور بلوچستان کا ہو, ہم سب ایک ہیں, ہم سب پاکستانی ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان وحدت کی علامت ہے. وحدت کی علامت کیسے ہیں؟ اچکزئی صاحب آپ سنتے رہے ہیں, ہمیشہ ان کی تحریک رہی ہے. آپ دیکھیں کہ پنجاب میں اس کو کتنا ووٹ ملا ہے. پہلی دفعہ 100 ووٹ اچکزئی صاحب کو ملے, بلوچستان کے ایک آدمی کو پنجاب میں ووٹ ملا. یہ میرے بھائی بیٹا ہے, ان کے تعلق ہے MWM سے. ہمارے ان کے ساتھ الائنس ہوا ادھر پاڑا چنار میں. پاڑا چنار میں ہم ان کو ٹکٹ دیا جو شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں سنی کمیونٹی کے لوگوں نے ان کو ووٹ ڈالا ہے. یہ وحدت کی علامت ہے. وحدت کی, نہ کوئی شیعہ نہ کوئی سنی,
نہ کوئی پنجابی، نہ کوئی پختون، نہ سندھی، نہ مہاجر، صرف پاکستانی، اور وہ عمران خان نے دنیا کو دکھا دیا۔ ہم آپ سے توقع رکھتے ہیں اپنے بہترین مستقبل کے لیے کہ ہم قانون اور آئین کے لیے اپنی جنگ جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو، السلام علیکم۔